عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین اور سیرت کورس میں شرکت کرنے والے تمام عزیز طلباء اور طالبات، آج اس کورس کا 8واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ہجرت کا سفر طے ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے سامنے جو حالات تھے اور جن لوگوں کو فیس کرنا تھا وہ تمام باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ ظاہر ہے کہ مدینہ میں ایک نئی اسلامک سوسائٹی بلڈ اپ ہو رہی تھی، ایک نئے اسلامی معاشرے کی تعمیر ہو رہی تھی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا قدم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور اس کے لیے آپ نے وہی جگہ سلیکٹ کی جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ وہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر کے ان دونوں یتیم بچوں سے وہ زمین خریدی، اور جب مسجد کی تعمیر ہونے لگی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تعمیر میں صحابہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ خود اینٹ اور پتھر ڈھوتے تھے اور لا کر کے اس مسجد کے تعمیر میں آپ بھی شرکت کرتے تھے، اور آپ کہتے جاتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو میرے مہاجر اور انصار صحابہ کی مغفرت فرما دے۔ اس زمین میں مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کچھ کھجور اور غرقد کے درخت تھے۔ قبروں کو آپ نے اکھڑوا دیا، جو ویرانہ تھا اس کو برابر کروا دیا، جو درخت تھے ان کو کاٹ کر کے قبلہ رخ آپ نے لگوا دیا۔ دیواریں کچی اینٹ اور گارے کی تھیں، اور دروازے کے جو دونوں پائے تھے وہ پتھر کے بنائے گئے۔ چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے گئے، اور کھجوروں کے تنوں کے پلر بنا دیے گئے، کھمبے بنا دیے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں، اور 3 دروازے لگائے گئے۔ قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار کے بیچ کا جو ڈسٹینس تھا وہ لگ بھگ 100 ہاتھ کا تھا، چوڑائی بھی تقریباً اتنی ہی تھی، اور بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی۔ مسجد کے بازو میں، اس کے پڑوس میں آپ نے اپنی بیویوں کے حجرے بھی بنوائے، ازواج مطہرات کے حجرے بھی بنوائے، اور جب وہ حجرے کمپلیٹ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے انہی حجروں میں ٹرانسفر ہو گئے، منتقل ہو گئے۔ یہ جو مسجد تیار ہوئی یہ صرف ایک مسجد نہیں تھی، یہ ایک یونیورسٹی تھی جہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، خاص طور سے اصحاب صفہ کے نام سے جو مجبور اور غریب صحابہ تھے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے وقف تھے اور 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے، ان کو اللہ کے رسول دین کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ مسجد ایک پارلیمنٹ بھی تھی جہاں مسلمانوں کے مستقبل کو لے کر کے قرارداد پاس ہوتی تھی، فیصلے ہوتے تھے۔ یہ مسجد ایک مجلس تھی جہاں اخلاق سنوارے جاتے تھے، جہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا تھا، جہاں شخصیتیں سنورتی تھی، جہاں روح کا تزکیہ ہوتا تھا۔ یہ مسجد غریب مہاجرین کا، جن کے پاس ابھی مدینہ میں اپنا کوئی گھر نہیں تھا، ان مہاجرین کا ایک، یعنی ان کے اسٹے کرنے کا اور ان کے ٹھہرنے کا ایک ٹھکانہ بھی تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد دوسرا اہم کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جسے ہم تاریخ کا ایک بہت بڑا کارنامہ کہہ سکتے ہیں، کہ آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک معاہدہ کروایا، جسے ہم اسلامی بھائی چارہ کہتے ہیں، اسلامی مواخات کہتے ہیں۔ آپ نے حضرت انس ابن مالک کے مکان میں یہ کام کیا۔ ٹوٹل 90 لوگ تھے، 90 لوگ تھے، جس میں آدھے مہاجرین تھے، آدھے انصار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان ایک الائنس کروایا، ایک معاہدہ کروایا۔ اس بھائی چارے کی، اس معاہدے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے، ایک دوسرے کے ہیلپر ہوں گے، اور موت کے بعد ان کے سگے رشتہ داروں کے بجائے یہی ان کے وارث ہوں گے۔ اور وراثت کا جو یہ حکم اللہ کے رسول نے اس مجلس میں طے کیا تھا، بعد میں غزوہ بدر کے بعد جب قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 75 نازل ہوئی کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ،
کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے وراثت کا زیادہ حق رکھتے ہیں، جب وہ آیت نازل ہوئی تو پھر وراثت کا حکم ختم ہو گیا، لیکن جو آپس میں محبت، بھائی چارہ اور ساتھ دینے کا جہاں تک معاملہ تھا وہ سارا حکم برقرار تھا۔ اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ ہر قسم کی اب جاہلی عصبیت ختم ہو جائے۔ مدینہ کے اندر آپ جانتے ہیں، میں بتا بھی چکا ہوں کہ اوس اور خزرج میں خود آپس میں بڑی لڑائیاں چلا کرتی تھیں۔ پھر یہ تو مکہ سے آئے تھے، 500 کلومیٹر دور سے آئے تھے، ان کے قبیلے کے نہیں تھے، ان کے خاندان کے نہیں تھے، ان کے یہاں قبیلوں کی بڑی عصبیت اور حمیت چلتی تھی، قبیلوں کے نام پر لوگ بڑا لڑا کرتے تھے۔ تو ان تمام عصبیتوں کو توڑ کر کے ایک کلمے کی بنیاد پر ایک ہو جانا، یہ اس یعنی بھائی چارے کا اصل مقصد تھا۔ یہ صرف منہ زبانی بھائی چارہ نہیں تھا، بلکہ یہ جان اور مال کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ آئیے اس کی ایک دو مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 2048 نمبر کی حدیث ہے، جب صحابہ مدینہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد ابن ربیع کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ حضرت عبد الرحمن سے ان کے یعنی انصاری بھائی حضرت سعد ابن ربیع نے کہا، انی اکثر الانصار اموالا، میں انصار میں سب سے زیادہ پیسے والا ہوں، فقسم مالی نصفین، میرے مال کو 2 حصوں میں بانٹ دیجئے، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں ان میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ اس کا نام لے لیں، وطلقھا، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ ایثار اور قربانی دیکھیے کہ اپنی زمین، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی بیوی تک کا بٹوارہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف مہاجرین کی غیرت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، میرے بھائی اللہ آپ کے مال میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے پریوار میں برکت دے۔ وَأَيْنَ سُوقُكُمْ، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ آپ کی مارکیٹ کہاں ہے، میں تاجر آدمی ہوں، بزنس مین آدمی ہوں، میں تجارت کر کے گزارا کر لوں گا، آپ مجھے بازار بتا دیں۔ تو لوگوں نے انہیں بنو قینوقا کا، جو یہودیوں یعنی یہودی وہاں کے ہیڈ تھے ایک طریقے سے، اس بازار کا لوگوں نے پتہ بتایا، اور چند دنوں کے بعد اس کی پنیر کی اور گھی کی انہوں نے تجارت شروع کی، اور چند ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ انہوں نے شادی بھی کر لی حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے۔ اور اللہ کے نبی نے جب پوچھا کہ آپ نے مہر میں اپنی بیوی کو کیا دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان کس قسم کا بھائی چارہ ہوا تھا۔ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی 2094 نمبر کی حدیث ہے۔ انصاری صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اقسم بیننا و بین اخواننا النخیل، اے اللہ کے نبی ہمارے کھجوروں کے جو باغات ہیں وہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان بانٹ دیجیے، آدھا ہم لے لیں گے، آدھا یہ لے لیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس کے بعد انصاری صحابہ نے کہا، فتکفون المؤونۃ ونشرککم فی الثمرہ، اے اللہ کے نبی تو پھر ایک کام کیجئے کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ بھی کھیتوں میں کام کریں، اور جو پیداوار ہوگی آدھی ہم لے لیں، آدھی یہ لے لیں۔ تو اس پر جو ہے اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اور انصاری اور مہاجر دونوں صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر تیار ہیں۔ تو آپ غور کریں، آج اس مادہ پرستی کے دور میں شاید ہم اس معاہدے کی اور اس بھائی چارے کی ویلیو نہ سمجھیں، جہاں ہم ایک ایک فٹ کے لیے اپنے بھائی سے لڑتے ہیں۔ سوچیں کہ اللہ کے رسول کے ایک زبانی وعدے کا ان لوگوں نے کتنا لحاظ کیا کہ اپنی زمینیں، اپنے باغات اور اپنی پیداوار میں بٹوارہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آخر دم تک اس بھائی چارے پر وہ قائم رہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان ایک اور معاہدہ بھی، ایک الائنس بھی کروایا۔ یہ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ تھا، اس کے علاوہ اوور آل تمام مسلمانوں کے درمیان اللہ کے نبی نے ایک آپس میں الائنس، ایک پیکٹ کروایا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ پیکٹ کیا ہوا تھا، معاہدہ کیا ہوا تھا۔ اس معاہدے کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہ تحریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو اللہ کے نبی ہیں، مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان، چاہے ان کا تعلق قریش سے ہو، چاہے ان کا تعلق یثرب سے ہو، اور ان تمام لوگوں سے اس الائنس کا تعلق ہے جو ان کے ساتھ، ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ جہاد وغیرہ میں شرکت کریں۔ معاہدے کا پہلا آرٹیکل یہ تھا کہ یہ تمام مسلمان ایک امت کہلائیں گے، اور قریش کے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں وہ آپس میں جس طریقے سے اگر کوئی قتل کر دیتا تھا کسی کو، تو جیسے وہ آپس میں دیت دیتے تھے اور اپنے قیدی کو پیسہ دے کر کے چھوڑاتے تھے، وہی معاملہ اب بھی برقرار رہے گا۔ اور انصار کے ہر قبیلے میں بھی جو ان کا پرانا دستور تھا دیت دینے کا اور قیدیوں کو چھوڑانے کا، وہ دستور برقرار رہے گا۔ تیسرا آرٹیکل یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اگر کوئی کمزور ہوگا، اگر وہ اپنا، اس کا کوئی قیدی ہے، اس کے لیے فدیہ دینا ہے یا دیت دینا ہے اور وہ اس لائق نہیں ہے، تو اس کی مدد کرنے میں لوگ پیچھے نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی مسلمانوں کے اوپر ظلم کرے یا
ان کے درمیان غلط چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کرے تو تمام مسلمان اس کے خلاف ہوں گے، اور ان کا اپنا بیٹا بھی اگر ظلم کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کوئی مومن کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا، اور کوئی کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا مومن کے خلاف۔ اور تمام لوگ اگر کوئی کسی کو ذمہ دے دیں گے، پناہ دے دیں گے، تو وہ اللہ کی پناہ مانی جائے گی اور وہ ایک مانی جائے گی۔ اگر کوئی عام مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے تو اس پناہ کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور جو ہمارے ساتھ یہودیوں کے جو لوگ شامل ہوں گے وہ بھی اس معاہدے میں، اس الائنس میں شامل ہوں گے، ان کی بھی مدد کی جائے گی، اور ان کے ساتھ نہ تو کوئی ظلم کیا جائے گا، نہ ان کے خلاف دوسروں کی مدد کی جائے گی۔ مومنوں کی صلح ایک ہوگی، سارے مسلمان مل کر کے جب صلح کریں گے دشمن سے تبھی صلح مانی جائے گی۔ جنگ کے میدان میں کسی ایک آدمی کے صلح کرنے سے صلح نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے مسلمان ایک دوسرے کا اگر کوئی خون بہائے گا اللہ کی راہ میں تو تمام مومن جو ہے اس میں شامل مانے جائیں گے۔ یعنی اگر جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو اگر دشمن کو کوئی ایک قتل کر دیتا ہے تو وہ ایک آدمی کا نہیں، پورے تمام مومنوں کی طرف سے وہ قتل مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی کسی مشرک کو پناہ نہیں دے گا۔ اور آگے اس میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے گا اور اس کا ثبوت موجود ہوگا تو اس کو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ جس کو قتل کیا گیا ہو اس کے گھر والے راضی ہو جائیں، اس کے ولی راضی ہو جائیں اور وہ دیت لے لیں۔ اور آگے اس میں ایک آرٹیکل یہ بھی تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے تمام مومنوں کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی ہنگامہ کرنے والے، فتنہ پیدا کرنے والے کی مدد کرے یا اس کو پناہ دے، اور جو اس کی مدد کرے گا یا پناہ دے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت اور غضب ہوگا قیامت کے دن، اور اس سے کوئی یعنی فدیہ وغیرہ نہیں لیا جائے گا۔ اور آخری آرٹیکل یہ تھا کہ جس معاملے میں اختلاف ہو جائے گا اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ یہ وہ پورے آرٹیکلز تھے اس الائنس کے، اس معاہدے کے جو مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ تو یہ وہ حکمت تھی اور یہ وہ یعنی ترکیب تھی جس کی بنیاد پر اس اسلامک سوسائٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے تھے، انہیں مکارم اخلاق کی تعلیم دے رہے تھے، ان کی روح کا تزکیہ کر رہے تھے، ان کو عبادت اور اطاعت کے احکام سکھا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں صحابہ کی جو جماعت تیار ہو رہی تھی یہ وہ جماعت تھی جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو پیروی کرنی ہو تو ان صحابہ کی پیروی کرو، کانوا ابر هذه الامة قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا۔ یہ وہ صحابہ تھے جو اس امت میں جن کے دل سب سے زیادہ پاک صاف تھے اور جن کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی اور جن کے اندر تکلف نہیں تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا۔ تو یہ وہ جو صحابہ کی جماعت تھی، یہ اللہ کے نبی کی تربیت اور آپ کے تزکیہ اور آپ کی محنت کے نتیجے میں یہ جماعت وجود میں آئی۔ اس الائنس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب میں رہنے والے جو سب سے قریبی پڑوسی تھے یہودی تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، میں نے بتایا تھا یہ تین بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ بھی ایک الائنس کیا۔ یہودی اگرچہ اندر سے دشمن تھے مسلمانوں کے، مگر ابھی ظاہری طور پر انہوں نے کوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں چھڑی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھی یہ معاہدہ کیا، یہ الائنس کیا، اور اس میں ہر طریقے کی ان کو آزادی دی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ الائنس ہوا تھا اس کے آرٹیکلز کیا تھے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ جو بنو اوف کے یہودی ہیں، یعنی مدینہ کے آس پاس کے جو یہودی ہیں، یہ مومنوں کے ساتھ ایک امت ہیں۔ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، اور ان کے غلاموں کا اور خود ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بنو اوف کے علاوہ جو اور یہودی ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا۔ یہودیوں کے ذمے ان کا اپنا خرچہ ہوگا، مسلمانوں کے ذمے اپنا خرچہ ہوگا۔ اور اس ڈاکومنٹ میں جو لوگ شامل ہیں اگر ان کے اوپر کوئی حملہ کرے تو سب لوگ مل کر کے مدد کریں گے۔ اس ڈاکومنٹ میں جو لوگ شامل ہیں سب ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ کوئی اپنے کسی الائی کی وجہ سے، اپنے کسی حلیف کی وجہ سے گنہگار نہیں مانا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ اگر مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہوگی دشمن کے خلاف تو اس جنگ میں مسلمانوں کے خرچے کے ساتھ ساتھ یہودی بھی خرچہ دیں گے اپنا۔ مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر جو لوگ اس ڈاکومنٹ میں شامل ہیں ان کے لیے جنگ کرنا مدینہ کے لوگوں کے لیے حرام ہے، وہ جنگ نہیں کر سکتے۔
اس ڈاکومنٹ میں جو لوگ شامل ہیں اگر ان کے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی پناہ نہیں دے گا، یعنی جو مشرکین قریش ہیں ان کو کوئی پناہ نہیں دے گا، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی یثرب کے اوپر حملہ کرے تو سب لوگ مل کر کے اس کی مدد کریں گے اور اپنی طرف کے علاقے کا ڈیفنس کریں گے۔ اور اس ڈاکومنٹ میں جو لوگ شامل ہیں وہ کسی ظالم یا گنہگار کو اس ڈاکومنٹ کو اپنے آڑ بنانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، یعنی اس ڈاکومنٹ کو بنیاد بنا کر کے کوئی ظلم نہ کر سکے گا، کوئی گناہ نہیں کر سکے گا۔ علامہ ابن ہشام نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503 پر یہ پورا آرٹیکلس انہوں نے نوٹ کیے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد کس طریقے سے خود مسلمانوں کے درمیان آپسی زندگی گزارنے کے لیے کچھ معاہدے کروائے، پھر یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدے کروائے۔ لیکن ادھر مکہ کے اندر جو قریش کے مشرکین تھے وہ ابھی چین سے نہیں بیٹھے تھے، وہ ابھی تک ان کے یعنی اندر ایک غیظ و غضب کی آگ بھڑک رہی تھی اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جن مسلمانوں کو ہم جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہ رہے تھے اور جن کے مالوں پر انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا اور جن کو جب تک مکہ میں وہ رہے ان کو ستایا اور تکلیف دی، اب مدینہ پہنچنے کے بعد بھی انہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو، جو منافقین کا سردار تھا، اور میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ مدینہ کا سردار وہ بننے والا تھا لیکن اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو عبداللہ ابن ابی کو مکہ کے قریش مکہ نے ایک لیٹر لکھا۔ یہ صحیح ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، 3004 نمبر کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن ابی کو ان لوگوں نے لیٹر میں لکھا کہ انکم آویتم صاحبنا، تم لوگوں نے ہمارے صاحب کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم ان سے جنگ کر کے انہیں مدینہ سے نکال پھینکو، یا ہم پوری جماعت اور فوج لے کر کے تم پر چڑھ کے آئیں گے اور تم سے جنگ کریں گے اور تمہاری عورتوں کی حرمت پامال کریں گے۔ اس طریقے کا لیٹر جب عبداللہ ابن ابی کو ملا تو وہ اور اس کے کئی ساتھی اللہ کے رسول کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھا ہونے لگے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو آپ گئے اور عبداللہ ابن ابی اور اس کی جو جماعت تھی اس سے آپ نے فرمایا کہ قریش کی دھمکی، مجھے معلوم ہے کہ قریش کی دھمکی تمہیں ملی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ قریش تمہارا اتنا بڑا نقصان نہیں کریں گے جتنا تم خود اپنے آپ کا کرو گے۔ تریدون ان تقتلوا ابناءکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ہی بھائیوں اور اپنے ہی بیٹوں کا قتل کرو؟ جب اللہ کے نبی نے یہ ان کے مجمع میں جب یہ تقریر کی اور یہ بات کہی تو یہ سن کر کے سارے لوگ وہاں سے چلے گئے، بکھر گئے۔ یہ ابو داؤد کی 3004 نمبر کی روایت ہے۔ اب عبداللہ ابن ابی کا جہاں تک معاملہ تھا اس وقت تو وہ باز آ گیا، اس وقت تو یعنی اس نے اپنے ارادے ختم کر دیے، لیکن اندر ہی اندر وہ مشرکین کے ساتھ ملا ہوا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی یعنی ان کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ انہی حالات میں مسلمانوں کے لیے ایک اور تکلیف کی بات یہ ہوئی کہ اب مسجد حرام میں ایک طریقے سے ان کی انٹری بند کر دی گئی۔ مدینہ سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے اور وہاں وہ امیہ ابن خلف کے یہاں مہمان بنے۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ کوئی ایسا ٹائم میرے لیے دیکھو جب حرم میں سناٹا ہو تو میں طواف کر لوں۔ تو دوپہر کے وقت امیہ ابن خلف ان کو لے کر کے نکلا، راستے میں ابو جہل مل گیا۔ تو ابو جہل نے امیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سعد ابن معاذ ہے جو مدینہ سے آئے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اچھا، تو تم ہمارے بے دین لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دے کر کے یہاں چین سے طواف کر رہے ہو اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ان کو پناہ دے کر کے اور مدد کر کے ایسا کر سکو گے؟ اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ یعنی امیہ ابن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو تم اپنے گھر صحیح سالم نہیں لوٹ سکتے تھے۔ حضرت سعد ابن معاذ نے جب یہ سنا تو چلا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم نے ہمیں طواف سے روکا تو ہم اس سے بھی سخت چیز سے تمہیں روکیں گے، یعنی مدینہ سے جو تمہارا کمرشیل روٹ گزرتا ہے تجارت کا ملک شام کے لیے، ہم اس راستے سے تمہیں گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی 3950 نمبر کی حدیث ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کے باوجود مسجد حرام کے اب دروازے بھی ایک طریقے سے ان کے اوپر بند کر دیے گئے۔ اس کے بعد قریش نے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی بھجوایا کہ اپنے اوپر زیادہ غرور نہ کرو کہ تم مکہ سے صاف بچ کر کے نکل گئے ہو، ہم یثرب میں پہنچ کر مدینہ میں پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کریں گے۔ اور یہ جو دھمکی تھی اللہ کے نبی جانتے تھے یہ صرف دھمکی نہیں ہے بلکہ مشرکین قریش ایسا کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے، یا پھر آپ اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ پہرا دو، صحابہ آپ کے کمرے کے باہر پہرا دیتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے،
ایک دن آپ نے فرمایا لیت رجلا صالحا من اصحابی، کاش میرے صحابہ میں سے کوئی ایسا ہوتا یحرسنی اللیلہ، جو آج رات میں میرے کمرے کے باہر پہرے داری کرے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں ہم نے ہتھیار کی آواز سنی، تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، انہوں نے کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے میں آپ کے کمرے کے باہر پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی اور پھر آپ آرام سے سو گئے۔ تو یہ کوئی ایک رات کی بات نہیں تھی، اللہ کے رسول کے حجرے کے باہر برابر صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، کیونکہ اس بات کا ڈر موجود تھا کہ قریش مکہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ترمذی کی 3046 نمبر کی حدیث ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 نازل کی، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے اپنا سر نکالا اور کہا کہ یا ایھا الناس انصرفوا عنی، اے لوگوں یہاں سے چلے جاؤ، فقد عصمنی اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو یہ حالات آپ غور کر سکتے ہیں کہ بن چکے تھے۔ قریش ابھی تک باز نہیں آئے تھے مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے، مسلمانوں کے خلاف اپنی ایکٹیویٹیز سے، حالانکہ ابھی مسلمانوں کے درمیان اور ان کے درمیان جنگ نہیں ہوئی تھی، مگر جنگ کے حالات بن چکے تھے اور مسلمانوں کو پورا حق تھا کہ ان سے مقابلہ کریں، کیونکہ مسلمانوں کی جان مال ہر طریقے سے ان کے اوپر ان لوگوں نے زیادتی کی تھی۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتال کی، جنگ کی اجازت دی، فائٹ کی اجازت دی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے جنگ اب تک لڑی گئی ہے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ جہاد کر سکتے ہیں، وہ قتال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ یہ جو جنگ کی اجازت دی گئی ہے یہ صرف یعنی لڑنے مرنے مارنے کے مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ باطل کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے شعائر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ چنانچہ سورہ حج کی اگلی آیت میں کہا گیا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم اپنے مومن بندوں کو زمین میں اقتدار سونپیں، زمین میں حکومت سونپیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے۔ اس وقت جو یہ اجازت دی گئی قتال کی، جنگ کی، یہ صرف قریش سے جنگ کرنے کی تھی۔ بعد میں جب حالات بدل گئے تو پھر یہ جو اجازت تھی اب وجوب میں بدل گئی۔ پہلے صرف اجازت تھی، فرض نہیں تھی، بعد میں اس کو کمپلسری کر دیا گیا اور قریش کے علاوہ جو اور بھی مشرکین تھے، کفار تھے، ان کے خلاف بھی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ جنگ کی اجازت کے بعد اب حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرشیل روٹ پر جو مکہ سے شام جاتا ہے، مدینہ جس کے راستے میں پڑتا ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبضہ مضبوط کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے 2 اسٹیپ اٹھائے۔ پہلا اسٹیپ تو آپ نے یہ اٹھایا کہ وہ جو روٹ تھا مدینہ کا، اس کے آس پاس میں جتنے قبیلے تھے، مدینہ سے لے کر کے اس روٹ تک جتنے قبیلے تھے، اللہ کے نبی نے ان سارے قبیلوں کے ساتھ یعنی ٹائی اپ کیا، پیکٹ کیا، معاہدہ کیا، الائنس کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے اب چھوٹی چھوٹی یعنی اپنے فوجی ٹکڑیاں بھیجنی شروع کی صحابہ کی کہ جاؤ وہاں سے قریش کا اگر کوئی لشکر جا رہا ہو تو اس کے حالات کی مجھے خبر دو۔ تو غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، اس کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے مشنز بھیجے اور کئی ایسے چھوٹے چھوٹے سریات بھیجے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ ایک ہوتا ہے سریہ، ایک ہوتا ہے غزوہ۔ غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو یا اس مشن کو جس میں اللہ کے نبی شریک ہوئے ہوں، چاہے لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اگر اس مشن میں اللہ کے نبی شامل ہوئے تو اس کو غزوہ کہا جائے گا۔ جیسے غزوہ تبوک میں لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اس لیے اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اور سریہ اس کو کہا جاتا ہے اس مہم کو، اس مشن کو، اس فائٹ کو جس میں اللہ کے نبی خود نہیں گئے ہوں، صحابہ کو بھیجا ہو۔ تو غزوہ بدر کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جو ہے مشنز بھیجے، صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو بھیجا۔ ان ٹکڑیوں کو بھیجنے کا اور اسی طریقے سے جو مدینہ کا جو راستہ تھا، اس راستے کے قریب جو قبیلے تھے ان سے ٹائی اپ کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ کے نبی کا؟ تو یاد رکھیے کہ پہلا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے آس پاس کے جو راستے ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور
دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو مدینہ کے مشرکین ہیں اور جو یہودی ہیں ان کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ مسلمان اب طاقتور ہیں، ان کو پہلے کے جیسا کمزور نہ سمجھا جائے۔ اسی طریقے سے قریش کے لوگوں کو یہ معلوم کرایا جائے اور ان کو ڈرایا جائے کہ اب وہ جوش کے بجائے ہوش میں آ جائیں، ورنہ ان کی جو اکانومی ہے، ان کی جو معیشت ہے، ان کا جو کاروبار ہے اور مکہ سے شام کی جو ان کی تجارت ہے وہ اب خطرے میں پڑ جائے گی، کیونکہ مسلمان اب ان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ صحابہ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑی بھیجی۔ رمضان سن 1 ہجری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں 30 مہاجرین کو آپ نے قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اسی طریقے سے شوال سن 1 ہجری میں حضرت عبیدہ ابن حارث کو 60 مہاجرین سواروں کے ساتھ آپ نے بھیجا۔ یہ لوگ ایک جگہ تھی رابغ نام کی، وہاں پہ ان کا سامنا ابو سفیان سے ہوا۔ ابو سفیان کے ساتھ اس وقت 200 لوگ تھے، آپس میں تھوڑی بہت تیر اندازی ہوئی لیکن کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ذی القعدہ سن 1 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 آدمیوں کو حضرت سعد ابن ابی وقاص کی لیڈرشپ میں بھیجا۔ ربیع الاول سن 2 ہجری میں مشرکین کی طرف سے ایک آدمی قرظ بن جابر فہری نام کا، اس نے مدینہ میں مسلمانوں کی چراگاہ تھی جہاں مسلمانوں کے یعنی ان کے مویشی، ان کے جانور وغیرہ تھے، وہاں اس نے حملہ کیا اور کئی مویشی اس نے لوٹ لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، لیکن قرظ بن جابر جو تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا۔ رجب سن 2 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جہش کو 12 مہاجرین کے ساتھ ایک دستہ دے کر کے ان سے کہا کہ تم لوگ نکلو، اور ایک لیٹر دیا اللہ کے نبی نے اور کہا کہ اس لیٹر کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد وہ لوگ جب نکلے حجاز کی طرف مکہ کے راستے میں، 2 دن کے بعد جب ان لوگوں نے لیٹر کو کھولا تو اس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ وادی نخلا میں جو مکہ کے قریب حدود حرم کے قریب ایک جگہ ہے وہاں جانے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا۔ تو یہ 12 لوگ وہاں سے وادی نخلا پہنچے۔ وہاں سے مشرکین کا ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مکہ سے شام کی طرف آ رہا تھا، اس میں کشمش اور چمڑے اور تجارت کے سامان اس قافلے میں تھے۔ اس قافلے میں عبداللہ ابن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل تھے، اور اس کے علاوہ عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان وغیرہ اس قافلے میں تھے۔ تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، کیونکہ مہینہ جو تھا وہ ذی القعدہ کی آخری تاریخ تھی، اور ذی القعدہ آپ معاف کیجیے رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب جو ہے یہ 4 حرام مہینوں میں جو سیکریٹ منتھس ہیں اسلام کے، جو 4 ایسے مہینے ہیں جس میں جنگ کرنا حرام ہے اور دور جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اس مہینے کی آخری تاریخ تھی۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، اور اگر ہم لوگ رات گزار دیتے ہیں تو پھر یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مسلمانوں میں آپس میں یہی طے ہوا کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کیا اور ایک مسلمان نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا جس سے وہ مر گیا۔ باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا، نوفل بھاگ گیا، اور یہ لوگ دونوں قیدیوں کو اور جو سامان تھا قافلے کا وہ لے کر کے مدینہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت کو ناپسند کیا، اور آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں اس حرام مہینے میں، رجب کے مہینے میں جنگ کرنے کو نہیں کہا تھا۔ آپ نے سامان جو قافلے کا تھا اور جو قیدی تھے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ ادھر مشرکین کو ایک پروپیگنڈا کا موقع مل گیا کہ مسلمان حرام مہینے کا بھی اب لحاظ نہیں کرتے، انہوں نے رجب کے مہینے میں ہمارے قافلے پر حملہ کیا اور ہمارے ایک آدمی کو مارا۔ یہ پروپیگنڈا جب وہ بہت زیادہ کرنے لگے تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 217 نمبر کی آیت نازل کی۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام فیہ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرام مہینے میں جنگ کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ حرام مہینے میں جنگ کرنا یقیناً یعنی گناہ کی بات ہے، بڑی بات ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، لیکن اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، مسجد حرام کے اندر رہنے والے، مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، یہ سارے کام اس سے بھی بڑے ہیں اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اللہ کے نزدیک فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہ آیت جب یہ آیت نازل ہوگی تو واضح ہو گیا کہ مشرکین کا جو یہ شور شرابات اور جو ان کا پروپیگنڈا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے کہ حرام مہینے میں اگر مسلمانوں نے یہ حملہ کیا تھا اور حرام مہینے کی اگر ان کے قول کے مطابق حرمت پامال کی تھی تو تم لوگوں نے یعنی مکہ کے مشرکین نے کون سی حرمت کا لحاظ رکھا تھا؟ آپ لوگوں نے حرم کے اندر اللہ کے نبی کے قتل کی سازش رچی، اور مسجد حرام کے اندر، حرم کے اندر مسلمانوں کے مال لوٹے، ان کے گھر بار لوٹے۔
تو آپ جب خود حرمتوں کا آپ نے لحاظ نہیں رکھا تو آپ کو یعنی یہ اعتراض کرنے کا اور یہ سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ رجب کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں کیوں ہمارے اوپر حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور جو ایک آدمی ان کا مارا گیا تھا اس کا جو خون بہا ہوتا ہے، جو دیت ہوتی ہے، وہ آپ نے ادا کر دی۔ لیکن عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا جو یہ حملہ ہوا، اب مشرکین کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ مدینے کی جو لیڈرشپ ہے وہ پوری طریقے سے الرٹ ہے، اور ہماری ایک ایک کمرشیل ایکٹیویٹی پر ان کی نظر ہے۔ ہمارا کون سا قافلہ شام جا رہا ہے، کون سا شام سے آ رہا ہے، اللہ کے نبی کو سب کچھ معلوم ہے، اور یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اگر چاہیں تو مدینہ سے 300 میل کا سفر طے کر کے ہمارے علاقے میں آ کر کے ہمارے لوگوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ اب ہماری جو یہ شام کو جانے والی جو تجارت ہے یہ اب خطرے میں ہے، اور ان سب کے باوجود قریش کے لوگ ابھی اپنی حماقت اور بیوقوفی سے باز نہیں آئے تھے، اور ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے طے کیا تھا کہ اب ہم لوگ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر کے ان کا صفایا کریں گے۔ یہی وہ حالات تھے، یہی وہ فیکٹرز تھے جو آگے چل کر کے غزوہ بدر کی شکل میں وجود میں آئے۔ اس کے بعد جب یہ عبداللہ ابن جہش والا جو سریہ ہوا، اس کے بعد شعبان سن 2 ہجری میں مسلمانوں کے اوپر جنگ فرض قرار دے دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے لے کر کے 190 سے لے کر کے 193 تک کی آیتیں نازل کی۔ اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن دیکھو زیادتی اور حد سے تجاوز مت کرنا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان مشرکین کو جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم انہیں وہاں سے نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے پاس، حدود حرم کے اندر ان سے لڑائی مت کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، ہاں اگر وہ تم سے خود لڑائی کریں حرم کے اندر، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کرے تو تم ان سے لڑو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو پھر اس کے بعد کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی سوائے ظالموں کے، ظالموں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، باقی کسی پر زیادتی نہیں کی جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے لے کر کے 193 تک نازل ہوئی۔ اس کے بعد کچھ دوسری آیتیں بھی نازل ہوئی جس میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا، جنگ کی اسٹریٹجی بتائی کہ جنگ میں تم کو کیا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب میدان جنگ میں تمہارا اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے مقابلہ ہو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مار دو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طریقے سے کچل دو، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو انہیں جکڑ دو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اب اس کے بعد یا تو ان کے اوپر احسان کر کے انہیں چھوڑ دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یا تو ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، جنگ ختم ہو جائے۔ ذالک، یہ کام تمہیں کرنا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، بلکہ لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ ان کے اعمال کو کبھی رائے گا اور بیکار نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ ان کو عنقریب ہدایت دے گا اور ان کی حالت کو درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے واقف کرایا ہے، جنت کے بارے میں بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم کو جما دے گا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس میں میدان جنگ کے اندر کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد جو لوگ جنگ کی آیتیں سن کر اور جنگ کی بات سن کر کے جن کے دل کانپنے لگتے تھے، ان منافقین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 20 نازل کی۔ اللہ نے فرمایا
کہ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس کے اندر جنگ کا ذکر ہوتا ہے، قتال کا ذکر ہوتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی آدمی کو جب موت کی غشی طاری ہوتی، موت آنے والی ہوتی ہے، وہ حال ان کا ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ تو یہ جو آیتیں نازل ہوئیں یا جو یہ جنگ کو فرض کیا گیا، ظاہر ہے کہ یہ حالات کا ایک تقاضا تھا۔ کوئی بھی حالات پر نظر رکھنے والا کمانڈر ہوتا تو وہ اپنی فوج کو یہی حکم دیتا کہ چونکہ ہم پر ہنگامی حالات ہیں اور کبھی بھی دشمن حملہ کر سکتا ہے، اس لیے ان کا جواب دینے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ انہی دنوں میں شعبان سن 2 ہجری میں ایک اور بہت امپورٹنٹ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، تحویل قبلہ کا، یعنی قبلہ اب چینج کر دیا گیا۔ مسلمان ابھی تک جو نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھتے تھے، اب یہ حکم آ گیا کہ اب بھئی آپ خانہ کعبہ کی طرف، آپ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے آپ نماز پڑھیں۔ یہ جو حکم دیا گیا، اس سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ یہودی ایسے تھے جو منافق کی شکل میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے وہ اسلام کے دشمن تھے۔ اس طریقے کے تمام یہودی، یہ جب حکم نازل ہوا قبلہ کے بدلنے کا، وہ فوراً واپس اپنی اصل پر چلے گئے اور مسلمانوں کی جو صفیں تھیں وہ غداروں اور خائنوں سے ایک طریقے سے پاک ہو گئیں اور پتہ لگ گیا کہ کون ہمارے اپنے نہیں ہیں۔ اور قبلے کا جو یہ چینج کرنے کا جو حکم آیا، اس میں ایک مصلحت یہ بھی تھی کہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ اب ایک نہ ایک دن مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کا جو قبلہ ہو تو اس قوم کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ قبلہ ان کے اپنے قبضے میں ہو۔ تو مسلمانوں کا جو قبلہ تھا مسجد حرام، وہ اس وقت قریش مکہ کے مشرکین کے قبضے میں تھا۔ تو اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی اس حکم کے پیچھے کہ مسلمانوں کو ایک میسج دیا جا رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب مسجد حرام اور خانہ کعبہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہوں گے اور تم اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کر سکو گے۔ انہی حالات کے بعد اب غزوہ بدر پیش آئی۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں غزوہ بدر کی تفصیلات پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ عام تقریروں میں، عام لیکچرز میں نہیں سنتے ہوں گے، اور اتنی موٹی اور ضخیم کتابیں پڑھنے کا بھی سب کو موقع نہیں ملتا۔ یہ ایک بہترین اور گولڈن چانس ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئیں، ان جنگوں کا کیا پس منظر تھا، کیا کانٹیکسٹ تھا اور ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، وہ جنگیں کیوں ہوئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی حکمت اپنائی، کون کون سے اسٹیپ لیے، یہ تمام باتیں ہم دھیرے دھیرے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیرت کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنائے، ہماری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس سیرت کورس میں شامل ہوئے اور جن کا کسی بھی طریقے سے اس سیرت کورس میں تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں حسن و خوبی کے ساتھ اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔